بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ تم پوری نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے راہ خدا میں نہ خرچ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسند ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اچھی یا بری چیز اللہ اس سے بخوبی واقف ہوگا۔ یعنی اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو چھوڑ کر اگر تم سمجھتے ہو کہ نیکی کا اونچا درجہ حاصل کر لو گے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے لیے تمہیں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کو میں تھوڑا سا اور اپنی نالج کے حساب سے تفسیر سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ خرچ نہیں کرتے ان میں سے جو آپ کو محبوب تر ہیں۔ لن تنالوا البر حتی، ہرگز تم بھلائی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب تر ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے دل سے اتر گئی ہے اور تم اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنا چاہو تو اللہ اس کی قبولیت کو نہیں لیتا۔ یعنی کہ کوئی ایسا مال ہو یا کچھ ایسی بھی چیز ہو، کپڑے ہوں جو مطلب آپ کو محبوب نہ ہو تو کسی کو دے دو یہ سمجھ کر کے، تو اللہ ایسی چیزوں کو جو ہے اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہاں یہ فرما رہا ہے تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے نیکی کے اس مقام تک جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب تر ہو۔ کل طعام کان حلا نبی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ شریعت محمدی میں بعض وہ چیزیں جو تورات کے ذریعے حرام کر دی گئی تھیں حلال ہو گئیں، تو اس پر یہود نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم اپنے کو دین ابراہیم علیہ السلام پر بتاتے ہو اور وہ چیزیں کھاتے ہو جو ابراہیم کے گھرانے پر حرام تھیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، تورات انجیل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے ان کے جن کو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی علاج کی خاطر یا نظر ماننے کی وجہ سے حرام کر لیا تھا۔ آپ اے رسول کہہ دیجئے کہ نہیں مانتے ہو توریت لے آؤ اور اسے پڑھو، بتاؤ اس میں کہاں ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت حرام تھیں اگر واقعی تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائیں یعنی کہیں کہ فلاں چیزیں حرام تھی، حقیقت میں وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا ہے، اب تم بھی دین ابراہیم کے تابع ادھین ہو جاؤ جو ایک ہی اللہ کے ہو رہے تھے اور شرک کے قریب سے بھی نہیں گزرے تھے جس میں کہ تم مبتلا ہو۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببقۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ بھی سمجھ لو کہ بیت المقدس پہلا عبادت خانہ نہیں بلکہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ ٹھہرایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا اور سارے سنسار کے لیے ہدایت کی نشانی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ وکان
آمنا واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک تو مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی، اور اس پر جو ان کے قدم کے نشان آج تک محفوظ ہیں۔ تفسیر عثمانی، اور دوسری یہ کہ جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ فرض ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، یعنی ہر اس ویکتی پر جو حج کے دنوں میں وہاں پہنچنے کی استطاعت اور سامرتھ رکھتا ہو، اور جو کوئی نہ مانے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ اے رسول یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم کیوں لگے رہتے ہو ان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے میں جو ایمان لا چکے ہیں، اس میں فرضی عیب نکال کر، حالانکہ تمہارے ضمیر خود گواہی دیتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے ہیر پھیر کے کاموں سے، وہ وقت پر اس کی سزا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والے ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی فرقے کے کہنے میں آؤ گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا ڈالیں گے۔